بالکل جواب دیجئے، مجھے کوئی اعتراض نہیں آپ کے جواب دینے پہ. تو جو انہوں نے کیا اس کے نتیجے میں ان دا اینڈ آف، میں نے پہلے کہا کہ افسوسناک بات ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن جب ہمارے لیڈر اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو اس کا کیا حشر ہوتا ہے. اب آپ نواز شریف صاحب کی بات لے لیجئے. نواز شریف صاحب کی حکومت ہٹائی مشرف صاحب نے، ٹھیک ہے، وہ اچھا یہ حکومت عامروں کے خلاف بھی اس وقت ہوتے ہیں جب ان کی کوئی حکومت ہٹائے. جی یہی تو میں کہنے جا رہی تھی، آپ نے میرے منہ کی بات چھین لی کہ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جمہوریت کی جنگ لڑی. اس سے پہلے مشرف صاحب کو گھر پہ بلایا گیا، اپنے ابا جی کے ساتھ کھانے پہ بلایا گیا، میاں بیوی دونوں کو، ان لوگوں کو ساتھ لے کے ابا میاں کے ساتھ جا کے حج یا عمرہ کیا گیا، سب کچھ کیا گیا. ان کو چیف آف اسٹاف کے علاوہ یہ کارگل کی بات کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا ایک دوسرا بھی ان کے سر کے اوپر ٹوپی رکھ دی مشرف کے، جو جوائنٹ چیف آف اسٹاف کی تھی. تو یہ تمام چیزیں ہوتی رہیں، اور جب انہوں نے ان کو ہٹا دیا تو ظاہر بات ہے کہ جھگڑا تو ہونا تھا. وہ اچھا یہ جمہوریت کی جنگ نہیں ہے، بات جانے کے لیے بھی انہوں نے مشرف صاحب کے ساتھ ایک باقاعدہ ڈیل کی کہ 10 سال تک میں اور میرا پورا خاندان یہاں سے چلا جائے گا، ہم کچھ نہیں کریں گے، ہمیں جانے دو، ہمیں رہنے دو، بھٹو کی طرح ہمیں کہیں پھانسی نہ لگ جائے. یہ کہہ کے چلے گئے. آج بھی کہتے ہیں کہ پھانسی کے ڈر سے گئے تھے. تو جب یہ سب کچھ آپ کریں، اور بالکل ٹھیک کہا سونا صاحب نے کہ اگر محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ ایک ڈیل سے وہ یہاں تشریف نہ لاتی، انہوں نے بھی وہی کام کیا جو انہوں نے خود کہہ دیا کہ عوام کے لیے، اب آپ عوامی کو کہہ دیں یا جو ہے، انہوں نے مشرف کے ساتھ ایک معاہدہ کر کے وہ آئیں، اور ان کے آنے کی وجہ سے معاہدہ تو کیا انہوں نے، کس کے لیے کیا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ ہوا یہ ہے کہ روٹی کپڑا کا مکان کا نعرہ پیپلز پارٹی نے شروع میں بھی لگایا، پیپلز پارٹی آج بھی لگاتی ہے، لیکن وہ نعرے کی حد تک ہے، عوام کے کوئی مسائل نہیں حل ہو رہے. یہ جو جمہوریت آ رہی ہے نا، یہ جمہوریت وہ جو چند سیاستدان ہیں جو کہ آئے بھی عوامریت سے تھے، یہ ان کے جب اقتدار کو کوئی خطرہ پیدا ہوتا ہے تو وہ جمہوریت کا راگلا اپنا شروع کرتے ہیں، اور جب وہ آ بھی جاتے ہیں اقتدار میں تو نیچے عوام کے کوئی مسائل نہیں ہے. اس جمہوریت کا عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہے. آج بھی پاکستان کی جو سچویشن ہے، یہاں کی عوام کی جو سچویشن سب کے سامنے ہے. تو یہ جتنی جنگ ہو رہی ہے، اگر عامریت کے خلاف کوئی جنگ کر کے وہ سامنے آتے بھی ہیں لیڈر، تو وہ بیسیکلی عوام کے لیے نہیں آتے، وہ اپنے اقتدار کے لیے آتے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ دیکھو حسن، پیپلز پارٹی 3 دور حکومت کا تو میں تفصیل سے بتا سکتا ہوں کہ ہمیشہ ڈکٹیٹرشپ کو دفن کر کے آتی ہے. ہم ضیاء الحق کی ڈکٹیٹرشپ آپ نے لاسٹ مجھے یہ بتا دیں، دفن کرنے کی بات کی، جو لاسٹ ڈکٹیٹرشپ تھی اس کو تو آپ نے ریڈ کارپٹ دے کے، آج وہ کہتے ہیں کہ بے نظیر کے قتل میں آپ کیوں بول رہے ہو، آپ نے ریڈ کارپٹ دے کے ان کو باہر بھی بھیج دیا. آپ یہ کیوں بول رہے ہو کہ مشرف کی وردی کس نے اتروائی، اس کو ایوان صدر سے کس نے نکالا، اور اب اس سے انتقام کس نے لینا ہے؟ وہ تو میرا خیال ہے اگر جسٹس افتخار محمد چودھری اس وقت انکار نہ کرتے، ان کی جو نو تھی وہ وجہ بنی کہ مشرف کو اقتدار سے جانا پڑا. باقیوں نے تو ان کے پشت پہ جا کے فائدہ اٹھایا. آپ خود دوہری بات کر رہے ہیں، اس لیے دوہری بات آپ اس لیے کر رہے ہیں. دیکھیں نہیں محترمہ، اگر میاں صاحب اس وقت سعودی میں عرض کروں، میں آپ سے عرض کروں، اگر جسٹس صاحب میں عرض کروں کہ افتخار محمد چودھری کیا کر لیتے اگر پاکستان کا سیاسی کارکن اور وکلا ان کے ساتھ نہ ہوتے. سیاسی کارکن بھی بعد میں آیا، پہلے وکلا کی تحریک آئی. میں یہ کہتا ہوں کہ وکلا کی تحریک کیا کر لیتی اگر سیاسی جماعتیں ان کو سپورٹ نہ کرتی. میں اس کی وجہ بتا رہا ہوں، اس وقت جو ویکیوم تھا لیڈرشپ کا، اس وقت وہ لیڈرشپ کا ویکیوم لوگوں کو یہ نظر آیا کہ افتخار محمد چودھری صاحب موجود ہیں، کیونکہ محترمہ بھی اس وقت یہاں نہیں تھی، اصل موضوع کی طرف آئی، نواز شریف صاحب بھی یہاں پہ نہیں تھے، تو وہ ویکیوم جو تھا لیڈرشپ کا وہ جا کے پیچھے کھڑی ہو گئی عوام ان کے. یہ سارے جو افتخار چودھری کے جھنڈے اٹھا رہے تھے، جو جلسے جلوس نکال رہے تھے، یہ سب نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کے ساتھی تھے. یہ دونوں سیاسی جماعتوں سے تھے. اگر سیاسی جماعتوں کی یہ ویل نہ ہوتی تو افتخار چودھری صاحب کے ساتھ یہ سیاسی کارکن کھڑے نہ ہوتے. اب آپ آئے اپنے اصل موضوع کی طرف. اگر عوام آپ کے ساتھ ہے، اگر جیسے آپ کہتے ہیں وہ آپ کے لیے سیاسی جماعتوں کا، آپ عوام کے ساتھ کیوں نہیں ہیں؟ ہم عوام کے ساتھ ہیں، ہم عوام کے ساتھ ہیں. یہ جو میری بہن 100 کھرب روپے کا پاکستان پہ قرضہ ہے، ابھی آپ اصل موضوع پہ آؤ، 400 گنا یہاں مہنگائی، اس کا بھی کرتا ہوں، اس کی بات بھی میں کرتا ہوں. بے روزگاری، بد امنی، مہنگائی، کیا حال عوام کا ہو گیا. آپ عوام کے ساتھ کس طرح ساتھ ہیں؟ میں اس کا جواب دیتا ہوں. پہلے میں باجی کی بات کا جواب دینا چاہتا ہوں. بھٹو صاحب کے اوپر خاصی گرم گفتگو کی آپ نے.
نہیں میں دلیل سے بات کی. دلیل میری یہ ہے، پاکستان کی تاریخ سے کوئی ایک شخص نکالو جس نے اپنی وراثت کی زمین، لوٹ مار سے بنائی ہوئی زمین نہیں، وراثت کی زمین اپنے ہاریوں میں تقسیم کی ہو. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی ذاتی زمین اس علاقے کے ہاریوں میں تقسیم کر کے ان کو پاکستان کے اندر ملکیت کا احساس دیا. اب یہ اتنی بڑی بات ہے کہ آپ یار دیکھو، میں کہتا ہوں آپ اس کے اوپر میری بات سنو، اگر آپ اس کو کھلے دل سے تسلیم نہیں کرو گے، اگر اس کو آپ کھلے دل سے تسلیم نہیں کریں گے تو میں سمجھوں گا کہ آپ بخل سے کام لے رہے ہیں. اب میں کہتا ہوں کہ آپ کسی اور شخص کا نام مجھے بتا دو پاکستان کے اندر کہ کسی نے اپنے فیکٹری سے ایک مرلہ زمین کسی کو دی ہو، کسی اپنی جائیداد سے ایک مرلہ زمین آپ کسی کو دی ہو. یہ صرف ذوالفقار علی بھٹو نے دیا ہے. اور میں سب سیاستدانوں کا ریکارڈ دے دیتا ہوں آپ نے، جنہوں نے ان غریبوں سے زمینیں بھی میں اس کا جواب دے دیتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جتنے بڑے ترقی کے پروجیکٹ ہوئے ہمارے نظر آتا ہے وہ ڈکٹیٹرشپ کے دور میں ہوئے. آپ کے تمام میں اس طرح ڈکٹیٹرشپ کی حمایت مجھے پسند نہیں ہے. میں آپ سے کہتا ہوں کسی قوم کی سب سے بڑی ملکیت اور وراثت اس ملک کا آئین ہوتا ہے. آپ یہ پروجیکٹس، یہ خشتستان کی سیاست کی یار آپ کیوں بات کرتے ہو؟ آپ نظریے کی، اصول کی، آئین کی بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ ٹھہرو یار ایک منٹ، یہ آئین کو توڑنے والوں کو آپ کہہ رہے ہو کہ 4 ڈیم بنا دیے، 2 سڑکیں بنا دی اور ملک کا تشخص ختم کر کے رکھ دیا. اس ملک کے آئین کا حلیہ انہوں نے ہمیشہ بگاڑا. انڈسٹری ان کے دور میں لگی ہے، اور ایوب خان کے دور میں پاکستان میں ساری انڈسٹری لگی. سب کچھ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیا ہوا ہے. اس ملک کے اندر وزن ناپنے کے اوزار سے لے کے وزن انڈسٹری ناپ سے لے کے آپ اس ملک کے جس پروجیکٹ کو بھی آپ چھوڑیں گے آپ کو اس میں سے شہید ذوالفقار علی بھٹو نکلے گا. یہ پی ایس او، یہ پی آئی اے، یہ سٹیل ملز، کون سا ادارہ ہے جس کا میں آپ سے تذکرہ کروں کہ یہ سب ذوالفقار علی. اور میں اب اس کا جواب آپ بھی لیں گے، لیکن اب انہوں نے پی ایس او کے نام پہ سر ہلا دیا. میں بہن کو پی ایس او کی تاریخ بتاتا ہوں. 1965 کی جنگ میں 1965 کی جنگ میں صرف پاکستان میں برما شیل تھی، اور اس نے جب ایکسپلائٹیشن کی جنگ کے دوران ہمیں تیل دینے سے، اس تجربے کی بنیاد میں ذوالفقار علی بھٹو اقتدار میں آئے تو انہوں نے پاکستان اسٹیٹ آئل بنائی. اور آج تک ہم ان کو بھی تھوڑا ٹائم، میری بات سنو یار، ان کو ٹائم دے دیں. آپ ان کو ٹائم دیجئے، لیکن اب آپ نے جو بات چھیڑی ہے وہ مجھے میری سن لیں. آپ بات بہت لوگ دعویٰ کرتے ہیں اور تنقید بھی کرتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کی طرح، اور سب آج پاکستان کے سیاستدان کہتے ہیں کہ ہم ذوالفقار علی بھٹو کی طرح پاپولر ہونا چاہتے ہیں، ہم اصلاحات لانا چاہتے ہیں، ہم لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. میرا ان کے لیے پیغام ہے جو سب ذوالفقار علی بھٹو کی طرح پاپولر ہونا چاہتے ہیں اس ملک میں، جب تک وہ بھٹو کی طرح مرنے کا سلیقہ نہیں سیکھیں گے، بھٹو کی طرح مرنے کا حوصلہ نہیں پیدا کریں گے اور اس راستے پہ نہیں چلیں گے، وہ پاکستان کے اندر پاپولر لیڈر نہیں ہو سکتے. ایک ضیاء اللہ کیا 3 پرویز مشرف آگے بھی ان کی سرپرستی کر رہے ہیں، ان کی وہ عزت اس ملک میں نہیں ہو سکتی. اسی کا جواب میں بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے لے لوں گا. انہوں نے کہا جی کہ اگر کوئی بھی بھٹو صاحب کی طرح پھانسی کے لیے تیار نہیں ہوگا وہ بڑا لیڈر نہیں بن سکتا. میاں نواز شریف صاحب جب ایسا موقع آیا، جب ایسے مثلا بالکل انہوں نے محسوس کیا کہ اب ایسا ہو سکتا ہے تو ملک سے باہر بھاگ گئے. دیکھیے بڑے لیڈر نہیں بن سکتے ان کے مطابق، کیونکہ وہ تو چلے گئے تھے. نہیں ایسی بات نہیں ہے، وہ چلے نہیں. اچھا ایک پوائنٹ اور اس میں جاننا چاہوں گا. دوسری نے کہا جی کہ نظریات پہ ہمیں چلنا چاہیے. کیا یہ جو نظریات پہ چلنے والی پارٹیاں کلیم کرتی ہیں کیا عوام کی فلاح نظریہ نہیں ہے؟ اس نظریے پہ تو یہ چلتی نہیں ہے. بالکل عوام کا جو فلاح ہے وہی سب سے بڑا نظریہ ہونا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی کوئی بھی پارٹی اس وقت ان نظریات پر نہیں چل رہی ہے. اور یہ بات کہنے میں مجھے کسی قسم کی کوئی ہچکچاہٹ اس لیے نہیں، نون لیگ بھی نہیں چل رہی. بالکل کمی ہے. جس جذبے کے ساتھ، جس ولولے کے ساتھ، جس طریقے سے کام ہونا چاہیے تھا ویسا کوئی کسی جگہ پہ بھی نہیں ہو رہا. جس طرح سے بریک لے لیں، میں پھر آپ کی طرف واپس آتا ہوں. ناظرین وقت ہے پھر ایک چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد.